جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ کتابوں کا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے، بغیر مطالعے کی قلم کے میدان میں ایک قدم بھی بڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کتابوں کی مطالعہ استعداد کی کنجی اور صلاحیتوں کو بیدار کرنے کا ایک بہترین آلہ ہے۔ ڈگری کالج کردوں میں اس وقت موجود ہوں۔ یہاں پہ انجانور فار فاؤنڈیشن اور بینات ایجوکیشن سسٹم بلتستان کے زیر اہتمام مطالعے کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے 2 روز کے لیے کتب میلہ کا یہاں پہ اہتمام کیا ہے، جس میں فنی، تعلیمی اور تربیتی کتابیں موجود ہیں۔ ڈگری کالج کردوں کی حال میں یہاں پہ جو اوپننگ جو فنکشن ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ حال میں جو اسٹال لگایا ہوا ہے، اسٹال کو بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے، اور جو مقررین ہیں وہ بھی آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، تیرا سکہ رواق جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، کیا رب کیا عجم سب ہے تیرے لگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، دستے قدرت نے بنایا تجھے، جملہ صف سے خود سجایا تجھے، جملہ صف سے خود سجایا تجھے، اے زن کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مینٹلی وہ انسان فریش رہتا ہے۔ آیت اللہ سبحانی سے میں نے خود سنا، وہ اس ٹائم یعنی تقریباً 84 سال کی عمر میں 17 گھنٹے ڈیلی مطالعہ کرتے ہیں۔ مشہور سائیکوٹرسٹ ہیں، وہ فرماتے ہیں انسان کی اس تاریک زندگی کے اندر کتاب چراغ کی مانند ہے۔ یا روم کے ایک فلاسفر فرماتے ہیں جس کمرے میں کتاب نہیں ہے سمجھے کہ جس بدن میں روح نہیں ہے، اس کی مثال اس کمرے کی ہے جس میں کتاب نہیں ہے۔ کتاب کی اہمیت اگر ہم کوشش کریں، ہماری ٹیکسٹ بک کے اوپر بھی ایک جملہ لکھا جاتا تھا، کتاب بہترین ساتھی ہے، اسے پیار کیجئے۔ اس پیار کا مقصد ہم سمجھتے تھے جلد کر کے اس کو بیگ میں رکھنا ہے۔ کوشش یہ کریں کسی بھی مکتب فکر کی کتابیں آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہاں سے صرف اور صرف یہ میسج دینا ہے ہمارا اس 2 دن کے اندر کہ طالب علم کی زندگی میں کتاب ہمیشہ اس کے ساتھ رہنی چاہیے۔ یقیناً ہم جب کالج لائف میں تھے یا یونیورسٹی لائف میں ڈائجسٹ، ناول وغیرہ وغیرہ پڑھتے تھے، اچھی چیز ہے، لیکن
اس ڈائجسٹ کے انتخاب میں، اس ناول کے انتخاب میں بھی اگر آپ دقت کریں گے، آپ نے آگے جا کے کیا بننا ہے، آپ نے کس سمت کو انتخاب کرنا ہے، ابھی سے کتاب اسی سمت سے انتخاب کریں گے۔ اگر آپ کے کمرے میں، اگر آپ کے گھر کے اندر ٹیکسٹ بک کے علاوہ 4 کتابیں بھی نہیں ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا لگاؤ کتاب سے نہیں ہے۔ مجھے کسی دوست نے ایک دفعہ پوچھا شعر و شاعری سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا شعر و شاعری پسند تو کرتا ہوں لیکن ذوق نہیں ہے۔ تو میری الماری میں جتنی کتابیں جو اس نے اوپر سے نیچے تک ایک نظر رکھ کے کہا تمہارا شاعری کا ذوق نہیں ہے، چونکہ شاعری کی کوئی بھی کتاب تمہاری الماری میں نظر نہیں آتی ہے۔ آپ کو پرکھنے کے لیے، آپ کو آزمانے کے لیے، آپ کو جانچنے کے لیے، آپ کو آپ کی شخصیت معلوم کرنے کے لیے آپ کے مطالعے میں ٹیکسٹ بک کے علاوہ جو کتابیں ہیں اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ مختلف دانشوروں کی کتابیں پڑھیں، مختلف تاریخی کتابیں پڑھیں، مختلف علوم کی کتابیں پڑھیں، جب تک ہم مطالعہ نہیں کریں گے۔ البتہ بس آخری ایک جملہ، اس دور میں جہاں مطالعے کے لیے ایک کتاب ہم ایک صفحہ پڑھتے ہیں تو کم سے کم 4 سے 5 منٹ سپیڈ ریڈنگ آ گئی۔ اب وہ دور ختم ہو گیا کہ آپ ایک کتاب کو الف سے لے کے یہ تک پڑھنے کے لیے 1 مہینہ درکار ہو۔ نہیں، سپیڈ ریڈنگ میں ابھی ریور معظم کے بارے میں کہا جاتا ہے 100 سے 150 صفحے کی ایک کتاب زیادہ سے زیادہ گھنٹے میں پڑھتے ہیں۔ ایک کتاب 1 گھنٹے میں پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ مس کرتا ہے پھر ورق گردانتے ہوئے آگے جاتے، نہیں۔ بس آپ اسٹوڈنٹ سے ہماری درخواست یہ ہے زیادہ سے زیادہ کتاب سے لگاؤ رکھیں۔ ایک اور جملہ بھی یاد آیا، کیا کریں؟ کتاب اور موبائل، کمپیوٹر یا ٹیبلٹ کے درمیان ایک فرق ہے۔ ماہرین کہتے ہیں یہ جو ڈیجیٹل آپ کے پاس سہولیات ہیں یہ مزاج میں ٹھنڈے ہیں، ہاتھ میں رکھنے سے گرم ضرور ہو جاتے ہیں لیکن مزاج میں ٹھنڈے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں آپ اس چیز سے دور بھاگ جائیں۔ ڈیجیٹل جو بھی آپ کے پاس ہے، لیپ ٹاپ سے لے کے موبائل تک جو کچھ بھی یوز کرتے ہیں مزاج میں ٹھنڈے ہیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ گھنٹے کے اندر تھکاوٹ محسوس ہوگی، لیکن کتاب مزاج میں گرم ہے۔ کتاب آپ جتنی پڑھیں گے کتاب اپنی طرف کھینچتی جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کتاب پڑھنے کی، اپنے اس ذوق کے مطابق، اپنے شوق کے مطابق، اپنے شعبے کے مطابق، اپنے سبجیکٹ کے مطابق دیگر کتابیں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس بات پہ اکتفا نہ کریں کہ آپ کا استاد مسلمان پوری دنیا کے لیے تعلیم اور تہذیب و تمدن کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ لوگ یورپ سے آ کے ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے۔ اگر آپ ابن حسن کو پڑھیں، البیرونی کو پڑھیں، ڈاکٹر عبدالسلام کو پڑھیں، محقق طوسی کو پڑھیں، تو یہ وہ لوگ تھے جو کتابوں سے محبت کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ حافظ ابن جوزی کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی نئی کتاب ملتی تو گویا مجھے خزانہ حاصل ہوا۔ ان ایک نئی کتاب کو وہ ایک گنج اور خزانے سے منسوب کرتے ہیں۔ اسی طرح آج کی دنیا میں سپریم لیڈر آف ایران جو پوری دنیا میں ایک ان کا نام ہے، علمی دنیا میں، فقہی دنیا میں، مقاومت کی دنیا میں، وہ فرماتے ہیں کہ کتاب کا مطالعہ سنت کی طرح رائج ہونا چاہیے۔ موبائل کی حیثیت اپنی جگہ، ٹیکنالوجی کی حیثیت اپنی جگہ، لیکن دنیا کی کوئی چیز کتاب کی جگہ نہیں لے سکتی ہے۔ لہٰذا آج کے اس کتب میلے کا بنیادی مقصد اس مادر علمی کے اندر آپ طالب علموں کو کتاب سے روشناس کروانا ہے۔ آج کی اس زمانی طور پر طوفان تو کہہ دی، لیکن اس کے فوراً بعد اچانک ادھر ڈیلت میں کوئی فوجی ہو گئی فیملی میں، تو مجھے ادھر جانا پڑا۔ اور پرسوں شام کو میں یہاں آیا کیونکہ سی ایم اور منسٹر وغیرہ آ رہے تھے، سیکرٹری بھی آ رہا تھا، تو پھر آج صبح پتہ چلا کہ یہ پروگرام تو آج ترتیب ہے۔ بہرحال مختصر ٹائم میں اتنا اچھا پروگرام ترتیب دینے کا بہت بہت شکریہ تمام ساتھیوں کا، اور آپ نے جو اسٹال لگا کہ ان
کی کتابوں کی ریٹ کم کر کے طلباء کو ایک اپنی طرف موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ میرے جو نئے طلباء اس میں جو آپ نظر آ رہے ہیں یہ فرسٹ ایئر کے طالب علم ہیں جنہوں سائنس میں ابھی ایڈمیشن لیا ہے اور گزشتہ دنوں ان دنوں